ہیں سابق صدر جمہوریہ حامد انصاری نے ملک کی حالت زار پر تشویش کا اظہار کیا اور موجودہ سرکار کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ دہلی کے غالب انسٹیٹیوٹ میں گناہ اور گناہگار کون اور غلطی کہاں ہوئی کے عنوان کے تحت خطاب کرتے ہوئے سابق نائب صدر جمہوریہ حامد انصاری نے کہا کہ گناہگار وہ ہے جو دستور ہند پر یقین نہیں رکھتے اور قانون پر عمل نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں عوام کی صورتحال اور ناواقفیت کا صحرا لے کر اقتدار کی گدی حاصل کی گئی اور بہت ہی ہوشیاری سے ملک کے حالات کو بدل دیا گیا۔ جوانوں کے ہاتھ میں ملک کی سیکیورٹی کے نام پر زہریلا جھاڑو پکڑا دیا گیا۔ اس موقع پر دلی کے سابق LG نجیب جنگ بھی موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حالات ایسے بن گئے ہیں کہ عوام سمجھنے لگی ہے کہ جو اقلیت ہے وہی گنہگار ہے اور ساری غلطیاں اس سے ہی ہو رہی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مسلمان تعلیم اور صحت کے میدان میں پیچھے ہے اور اس کے لیے سخت محنت کی ضرورت ہے۔ So the answers to our 4 questions are now clear. The sin is the betrayal of the core values of the Constitution. The sinners are all those who professed those values but did not uphold them adequately and allowed a thoughtless process of franchise to become its instrumentality. It is easy retrospectively to identify the tactics resorted to. Although lack of performance and unfulfilled promise was glaring in the face of the voter, particularly the youth, it was ingeniously evaded and replaced by a toxic brew of national interest and national security. لیکن گناہ اور گناہگار ہندوستان میں میرا آج یہ ماننا ہے کہ جو ہندوستان کی مائنورٹی ہے وہی صرف گناہ کر رہی ہے اور وہی گناہگار ہے، چونکہ جو بڑا طبقہ ہے وہ صرف درست ہے، وہی پیٹریوٹک ہے، وہی نیشنلسٹک ہے اور وہی سب کو اس وقت راستہ دکھائے گا۔ اور اس جمہوریت میں انہوں نے ہی وہی الیکٹ ہوئے ہیں اور جہاں تک میری نگاہ جاتی ہے دور دور تک اگلے 10 سالوں تک مجھے نہیں لگتا کہ اس کا کوئی الگ دوسرا راستہ ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا غلطی صرف ان کی ہے؟ کیونکہ اصلی گناہ تو 1947 میں آج کے گناہ گاروں نے کیا تھا۔ کوئی وجہ نہیں تھی کہ 2 بھائی جو آپس میں ٹھیک سے رہ رہے تھے وہ الگ سے اس طرح جدا ہو جائیں، اور اب 70 سال ہو گئے اور تلواریں کھینچی رہے ہیں۔ ایران کے پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے دستوں نے آبنائے ہرمز میں برطانیہ کے ایک تیل ٹینکر کو قبضے میں لے لیا ہے۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ برطانوی ٹینکر بین الاقوامی قوانین کے خلاف ورزی کر رہا تھا۔ پاسداران کی سرکاری ویب سائٹ سپاہ نیوز کے مطابق برطانیہ کے اسٹینا ایمپر 9 ٹینکر کو ہرمزگان پورٹس اینڈ میری ٹائم آرگنائزیشن کی درخواست پر پاسداران انقلاب نے اس وقت قبضے میں لیا جب وہ عالمی بحری قوانین کے خلاف ورزی کرتے ہوئے آبنائے ہرمز سے گزر رہا تھا۔ ٹینکر کو ساحل پر لایا گیا اور آرگنائزیشن کے سپرد کر دیا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ ٹینکر پر عملے کے 30 افراد سوار تھے۔ تازہ معاملے سے خلیج فارس میں کشیدگی بڑھ گئی ہے۔